خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو مجھے یہ موقع ملا تاکہ میں خداوند کے پاک کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس سے پیشتر میں فضل ٹی وی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند اپنے جلال کے لیے اور انجیل کی وسعت اور خوشخبری کے لیے پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے پرانا عہد نامہ زبور کی کتاب زبور نمبر 50 اور اس کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں سے میرے پاس مضمون ہے تھینکس گیونگ، شکر گزاری۔ ہم پاک کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ شکر گزاری کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اور کس طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی بارگاہوں میں داخل ہوں۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، پہلی بات، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شکر گزاری کی قربانی خدا کے حضور میں دینی ہے۔ اور دوسری بات ہے، وہ میری تمجید کرتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی بزرگی کی تعریف کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے چال چلن درست کرتا ہے، طور طریقہ، رنگ ڈھنگ، روش، رویہ، عادت اور خصلت، جو اپنا چال چلن درست کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اس کو میں خداوند کی نجات دکھاؤں گا، جس کا مطلب ہے مخلصی، رہائی، گناہ معاف ہونا، چھٹکارا۔ جو کوئی بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا یہ برکات دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، شکر گزاری کی تعریف۔ شکر گزاری خدا کی نعمتوں، برکات اور کاموں کا اعتراف، اقرار، اعلان، اظہار کرنے کا بیان کرنا۔ خدا نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں یا جو برکتیں حاصل ہیں اور جو کام اس نے ہمارے لیے کائنات میں کیے ہیں اور بالخصوص نجات کے لیے کام کیا ہے، ان کا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا خدا کی شکر گزاری ہے۔ ہر ایک بات کے لیے زندہ خدا کے نام کو جلال دینا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ یہ بے شمار ہیں شکر گزاری کی نعمتیں، برکات جو خدا نے ہم پر کی ہیں۔ اور داؤد نبی یہ کہتا ہے، اے خداوند، تیری نعمتیں جو مجھے حاصل ہیں ان کا مجموعہ بے شمار ہے۔ اس لیے ہمارے پاس شکر گزاری کے لیے ان گنت باتیں ہیں۔ ہر ایک بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے، شکر گزاری ایک قربانی ہے۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خداوند کی نجات دکھاؤں گا۔ شکر گزاری ایک قربانی ہے۔ قربانی خودی کے انکار کا نام ہے۔ اس کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ قیمت ادا کرنا مشکل یا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں شرم آتی ہے اور کبھی جھجک، ہمارے ہونٹ اقرار کے لیے نہیں کھلتے ہیں
کہ خدا نے یہ نعمت، برکت یا کام ہمارے لیے کیا ہے، لیکن دیگر پروگرام کے لیے ہم بہت باتیں کرتے ہیں۔ ان سب پر غالب آ کر قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شکر گزاری ہے، اور ہمیں اپنے ہونٹوں کا پھل، شکر گزاری کا ہدیہ، نذرانہ خدا کے حضور میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات ہے شکر گزاری خداوند کی تعظیم کرنا ہے، خدا کی تمجید کرنا۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ شکر گزاری خداوند کی تعظیم کرنا، اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہو سکتا ہے کہ محنت، سفارش یا کوئی واسطہ کسی کام میں راستہ تھا، لیکن سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں۔ اگر مشکل میں انسان ہمارے کام آئے یا کوئی بھی ذریعہ جس کے وسیلے سے ہماری مشکلات حل ہوں، تو ہمیں ہر ایک بات کے لیے خداوند کو جلال دینا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا منبع خدا ہے۔ ہمارے سارے چشمے اس میں ہیں۔ یہ بہت بڑا اقرار ہے ایک شاگرد کو، یہ اپنے اندر طرز زندگی اور اس رویے کو ترویج دینے کی ضرورت ہے کہ سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں اور اس کے لیے ہیں۔ سو خدا کی تمجید کرنا، خداوند کو جلال دینا، خداوند کے نام کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی بزرگی کرنا، اور تمام تر وسائل کے باوجود بھی انسانوں کو کریڈٹ دینے کی بجائے زندہ خدا کو جلال دینا ضروری ہے۔ چوتھی بات ہے شکر گزاری ہر بات میں کی جائے۔ پہلا تھسلونیکیوں 5واں باب 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ انجیل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا باپ کی مرضی یہ ہے خداوند یسوع مسیح میں ہم اس کا شکر ادا کریں۔ پیارے عزیزو، برے حالات میں بھی اس کا شکر ادا کریں، تنگ دستی میں بھی اس کا شکر ادا کریں، اور خوشحالی میں بھی اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اچھی باتوں میں شکر کرنا آسان اور فطری معلوم ہوتا ہے، لیکن منفی باتوں میں اور نعمتوں کی عدم موجودگی میں شکر کرنا مشکل، ناممکن اور غیر فطری ہے۔ اس لیے یہ خدا کا حکم ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کی جائے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور مقدس پولس رسول اس کے بارے میں رومیوں کے ایمانداروں کو یوں لکھتا ہے، رومیوں کے نام خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے ایماندار جو خدا کو پیار کرتے ہیں وہ ایمان سے یہ جانتے ہیں کہ خدا حاکم کل اور مالک کل ہے، جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، حالات کو کنٹرول کرتا ہے، اور کچھ بھی اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر ان کی زندگیوں میں نہیں آ سکتا، اور جو کچھ بھی آتا ہے اور ہوتا ہے ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ سو ایماندار یہ جانتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا بابرکت بات ہے، اور خدا ہر ایک چیز سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔
سو پیارے بہنوں بھائیوں، یہ بے حد زیادہ ضروری ہے کہ ہم خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ پانچویں بات ہے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے حضور میں آنا۔ زبور کی کتاب زبور نمبر 100 اور اس کی چوتھی آیت میں ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ شکر گزاری کے لیے ہمیں عملی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی خدا کے حضور میں آئیں، چرچ کے لیے جائیں، ہمیں شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی بارگاہوں میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر ایک ایماندار کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ شکر گزاری کرتا ہوا خدا کی پاک ہیکل میں داخل ہو۔ یہ کلام مقدس وائس کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ سو ہمیں خدا کے گھر میں شکر گزاری کرتے ہوئے جانا ہے، اس کے پھاٹکوں میں شکر گزاری کرتے ہوئے جانا ہے۔ بہت ہی کم یہ پایا جاتا ہے، میں اپنی کلیسیا کو ایسا کرنے کے لیے زور دیتا ہوں۔ یہ برکت کی راہ بھی ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت سے برکت نہیں ملتی تو اس اصول کو اپنائیں، ہم خدا کی بارگاہوں میں داخل ہوں تو اس کا شکر ادا کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور زبور نمبر 95 اور اس کی دوسری آیت میں ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو۔ ہم نہ صرف پھاٹکوں میں شکر گزاری کرتے ہوئے داخل ہوں بلکہ اس کے حضور میں حاضر ہوں۔ جب شکر گزاری کا وقت ہوگا تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ یہاں پر کلام یہ بیان کرتا ہے، خدا کے حضور میں آ کر اس کا شکر ادا کریں۔ ہم زیادہ وقت اپنی ضرورتوں کے لیے، مناجاتوں کے لیے، بیماروں کے لیے اور دیگر باتوں کے لیے دعا میں وقت صرف کرتے ہیں۔ یہ زیادہ اہم اور ضروری ہے، ہم جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے پہلے اس کا شکر کریں اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے پھاٹکوں میں داخل ہوں۔ چھٹی بات ہے، شکر گزاری بھلی بات ہے۔ زبور نمبر 92 اور اس کی پہلی آیت، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی۔ صبح سویرے خدا کی شکر گزاری کریں، ہر ایک بات کے لیے خداوند کے پاک نام کو عزت اور جلال دیں۔ ایمانداروں کے منہ سے شکر گزاری کرنا ایک بھلی، عمدہ اور اچھی بات ہے۔ اس جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اچھا لگتا ہے کہ ایماندار اس کے کاموں، برکات اور نعمتوں کے لیے شکر کریں۔ اس لیے زبور میں ہے کہ یہ بھلا ہے، یہ اچھا ہے اور یہ خوشنما ہے کہ خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ سو ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ بڑبڑانے کی بجائے شکر ادا کریں اور بے صبری کی بجائے انتظار کریں۔ یقیناً خداوند اپنے پاک نام کی خاطر برکت دیتا ہے۔ ساتویں بات ہے، شکر گزاری کے ہدیے کے ساتھ آنا۔ زبور نمبر 96 اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ۔ اکثر اوقات زبان اور دعا سے شکر گزاری کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ ہے
کہ ہدیے کے ساتھ خدا کے حضور میں آئیں اور شکر گزاری کے اہتمام اور پروگراموں پر عام طور پر بساط سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن خداوند کے کام اور خادموں کو بہت کم دیا جاتا ہے یا نظر انداز ہی کر دیا جاتا ہے۔ ان کو خالی کیک پر ہی رکھا جاتا ہے۔ خدمت کے لیے بھی دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ۔ سو پیارے عزیزو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خداوند کی خدمت کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور ہدیے کے ساتھ ہمیں خداوند کی خدمت بھی کرنی ہے اور خادموں کی بھی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ 8ویں بات ہے، شکر گزاری چال چلن کو متعین کرتی ہے۔ اپنے طور طریقے کو، اپنے رویے کو، اپنی روش کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو متعین کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست کرتا ہے، اس کو میں خداوند کی نجات دکھاؤں گا۔ شکر گزار زندگی تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ خدا مزید ایسے شخص کے لیے نجات کے کام کرتا ہے اور اسے مزید شکر گزاری کے جواز بخش دیتا ہے۔ وہ کہتا رہتا ہے کہ اے خداوند، اے میرے خداوند، میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا۔ سو خدا کے حضور میں آنا اور اپنے چال چلن کو متعین کرنا، اسے خدا کے کلام کے مطابق چلنا، یہ بے حد زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ہم خدا کی بارگاہوں میں آتے ہیں تو ہماری روشیں خدا کے کلام کے مطابق درست ہوتی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے خدا کا کلام یہ ہے، ان تمام تر حوالہ جات کی روشنی میں، کہ ہم خدا کا شکر کریں، بڑبڑانے کی بجائے جس بھی حال میں خدا نے ہمیں رکھا ہے اس کا شکر کریں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، اولاد جیسی نعمت دی ہے، خدا کا شکر کریں۔ اگر آپ کو اچھا روزگار ملا ہے، خدا کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمارے پاس گھر جیسی نعمت ہے، خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہمارے پاس چیزیں نہیں تو بھی اس کا شکر کریں، کیونکہ خدا ساری چیزیں وقت پر اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ سو شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی بارگاہوں میں، اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ جہاں پر خدا کے کلام میں یہ ہے کہ ہم ہر ایک بات کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ کلام مقدس نیا عہد نامہ مقدس پولس رسول کلوسیوں کے نام 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں یوں فرماتے ہیں، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ پریز گاڈ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا بندہ پولس رسول نئے عہد نامے میں کلوسیوں کی کلیسیا کو یہ خط میں لکھتا ہے کہ خوب شکر گزاری کیا کرو، اور کرنے کا کام جو انجیل مقدس میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کی تعلیم پر قائم رہیں، اور جو تعلیم ہمیں خدا کا کلام بائبل مقدس سے ملتی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے اپنے اقرار پر قائم رہیں، اور پھر تیسری بات ہے ہم نے مسیح میں جڑ پکڑتے جائیں، تعمیر ہوتے جائیں، اور جو تعلیم ہم نے پائی ہے ایمان میں مضبوط رہیں اور خوب شکر گزاری کیا کریں۔ اور اسی طرح مقدس پولس رسول نے یہ بھی فرمایا ہے ہر ایک بات میں خدا کا شکر ادا کرو۔ سو خوب شکر گزاری کریں، ایمان میں مضبوط رہیں، اپنے عقیدے پر قائم رہیں، خداوند کو جلال دیں، اور ہر ایک بات میں ہمیں دکھ اور سکھ میں، مصیبت میں، غم میں، ہر ایک بات میں خدا کے ساتھ لپٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خوشحالی میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جیسے ہی آزمائش آتی ہے یا ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا برے حالات آتے ہیں تو لوگ خدا کو چھوڑ کر اور دیگر راستے اپناتے ہیں، لیکن انجیل یہی بیان کرتی ہے کہ ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو، کیونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا زندہ ہے اور وہ اپنے طالب کو بدلہ دیتا ہے۔ اور ایک پرانا زبور گایا کرتے تھے، یہ گیت ہے، ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ یسوس ہاتھوں چاہندا ہے، جڑا شکر گزاری کردہ ہر ویلے خوش رہندا ہے۔ ہمیں ہر لمحے خوش رہنے کے لیے حقیقی اور قلبی دلی سکون اور اطمینان کے لیے خدا کے ساتھ لپٹے رہنے اور اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔